السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سید آصف اقبال حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمیں امید واثق ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دور ابتدا سے ہی انسانی تہذیب نے ترقی اور تمدن کی مختلف مراحل طے کیے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، اور آئندہ بھی اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ابھی ترقی کی بہت ساری منازل ہیں جنہیں طے کرنا ہے، ابھی بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو قبول کر کے ان پہ کھرا اترنا ہے۔ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، سفر ابھی جاری ہے۔ ابتدا سے ہی انسان کی جب آنکھیں اس قدرت پہ غور و فکر کرنے کے لیے اٹھیں تو وہ آنکھیں ہمیشہ فلک کی جانب اٹھیں، آسمان کی جانب اٹھیں، اور یہ تجسس ہمیشہ برقرار رہا کہ آیا اس فلک کے آگے اور کتنے جہاں آباد ہیں، ان ستاروں کے آگے اور کتنی دنیایں آباد ہیں۔ یہ سوالات بہرحال اپنی جگہ، اور ہمیشہ سے اس تجسس کا جواب دینے کے لیے ماہرین وقت محو کار رہے، مختلف تجربہ گاہوں میں تجربات ہوتے رہے، اور مختلف محققین اس ریسرچ، اس تحقیق میں محو رہے کہ آیا ہم کس طرح سے اور کس حد تک قدرت کے راز افشا کر سکے، ان سے پردہ اٹھا سکے، ان راز کو فاش کر سکے۔ بہرحال خلا یعنی سپیس انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جو ہمیشہ سے انسانی عقل، انسانی ذہن اور انسانی تجسس کا مرکز رہا ہے، اور اس تجسس نے بہرحال بہت ساری چیزوں، بہت ساری منازل، بہت ساری ترقیوں کو جنم دیا ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا یہ شمارہ بہت معنوں میں خاص ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم اس شمارے میں تجزیاتی بحث کریں گے خلا پہ، سپیس پہ، اور کس طرح سے یہ سپیس ایک اور انقلاب کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، ایک اور انقلاب کے لیے پلیٹ فارم بنا رہا ہے۔ چشم افلاک نے صنعتی انقلاب دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے صنعتی انقلاب نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور ایک کورس آف ہسٹری چینج کیا۔ اور یقین مانیے ناظرین، آج بھی ہم بالکل اسی تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں جبکہ ایک سپیس انقلاب، سپیس ریولوشن جو ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس تجزیاتی بحث میں میرے ساتھ شریکی گفتگو رہیں گے۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں طارق احمد چالکو صاحب، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فزکس ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج اوڈی میں، اور ان کی بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد احسان چشتی صاحب، آپ ڈین اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں محو کار ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا ہماری ناظرین کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ طارق صاحب، میں آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا نے صنعتی انقلاب کے بعد دیکھا کہ کس طرح سے اس انقلاب نے پوری کورس آف ہسٹری کو چینج کیا اور کیا کیا تبدیلیاں آئی، اور کس طرح سے ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ بلند سے بلندتر ہوتا رہا۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی دنیا کی تمام لیبارٹریز میں، تحقیق گاہوں میں سپیس یعنی خلا کو لے کے بات چل رہی ہے، اور سپیس کچھ مدت تک، آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے، صرف تحقیق اور ریسرچ کا مرکز تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ اس میں آ رہا ہے، اس میں ایک بڑی ہیفٹی انویسٹمنٹس ہو رہی ہے۔ تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بڑھ کہاں کی طرف رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ہم سپیس کی جب بات کرتے ہیں تو سپیس ایک زمانے میں ایک نان پلینگ ایکٹر مانا جاتا تھا، کہ جو یہ ہمارا کائنات ہے، اس کائنات میں ایک خالی چیز، ویکیوم، جس کو ہم سپیس کہتے ہیں، لیکن ہم ایک ٹرم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ایک ٹینجیبل ہے۔ ٹینجیبل مینس اسپیس کی اپنی ایگزسٹنس، ہاں، اس کی بے شک اگر اس کی ڈینسٹی ہم دیں کوئی 10⁻27 kg پر میٹر کیوب، بہت ہی ہلکی چیز ہے، مگر یہ ٹینجیبل ہے، اور اس کی جو وجود رکھتی ہے، ہاں ایک وجود رکھتی ہے۔ جو اس کی خاصیتیں ہیں، خاص کر ان خاصیتوں میں آپ کئی ایسی خاصیتیں پائیں گے جو ہمارے ادروائز جو ہمارے آس پاس ہوا ہے اس میں وہ خاصیتیں نہیں ہیں۔ اور خاص کر جب اسپیس میں فلوٹنگ آبجیکٹس کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ پلانٹس کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسٹرائڈس کی شکل میں ہو، میٹیورائٹس کی شکل میں ہو، وہ میں اس الفاظ میں کہوں گا کہ وہ ہماری کافی ساری جو پرابلمز ہیں ارتھ پر، وہ ان کی سولوشنز بھی ہیں۔ اچھا، ان میں اتنے خزانے چھپے ہوئے، ان میں اتنے خزانے چھپے ہیں۔ ہمارے پاس واٹر کنٹینٹ کے اسٹرائڈس ہیں، جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال میں جتنی کھپت ہماری زمین پر لوہے کی ہوتی ہے، تو کچھ ہی اسٹرائڈس اگر ہم ان کو ٹریپ کر پائیں، وہ ساری جو اویلیبلٹی ہے ہم کچھ اسٹرائڈ سے لے سکتے ہیں۔ اسٹرائڈس ایسی چیزیں ہیں، ایسی اینٹیز ہیں جن پر ہماری نظر اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ ایک تو چھوٹے ہیں کسی طرح سے، جیسے ہم مارس، وینس یا جپٹر یا سیٹرن کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کئی بار نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کئی سارے ایسے مان لیجیے جو آبجیکٹس ہیں جن پر اگر ہم
ध्यान दें, फोकस करें, तो हमारे कई प्रॉब्लम्स की तो सोल्यूशन। आपके कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से जमीन के वसाइल में बढ़ोतरी की जाए, उनमें इजाफा किया जाए और उनको टैप करके उस पोटेंशियल को अपनी तरक्की के लिए यूज कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा इसको पकड़ा कि मैंने जैसे कहा कि कुछ ऐसी सोल्यूशन जो हमारे जमीन के वसाइल में नहीं है, वो सोल्यूशंस भी स्पेस में हैं। चाहे आप हमारी ह्यूमन डिजीज के बारे में कहें, चाहे आप ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में कहें, या एनर्जी क्राइसिस के बारे में कहें, तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो हमारी एवोल्यूशनरी पाथ है टेक्नोलॉजी और साइंस की, उसमें कई जगह हमने ये भी पाया फ्यूचरिस्ट अप्रोच लेके कि 1948 में एक डिग्रेशन हुआ कि अगर मून तक पहला इंसान जाए तो उसको कम से कम 200 साल लगेंगे। अच्छा। लेकिन वही चीज फिर साबित हुई कि 1957 में पहला आपके पास सैटेलाइट आया स्पुतनिक, फिर उसके बाद 1969 में पहला आदमी चल रहा था मून पर, मून की सतह पे। जी। तो इसी लिहाज से जो हमारे कई बार फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, वो टेक्नोलॉजी उनको एक रिवर्ट या एक रिवर्शन दिखा देती है, हमारी सोच को बिल्कुल गलत साबित करती है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चीज को हम सोचें कि वो 200-300 साल के बाद होने वाला है, वो चीज शायद 200 के बजाय 20 साल में भी हो सकती है, 40 साल में भी हो सकती है। आपने कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया, उन पे बात करेंगे। फिलहाल मैं एहसान चिश्ती साहब के पास आता हूँ। चिश्ती साहब, जैसा कि तारिक साहब भी फरमा रहे थे कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो है वो इस वक्त टैप हो रही है, और एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये नामुमकिन सी चीज है। अगर हम 200-300 साल पहले की बात करें तो किसी को बताएं कि एक लोहे का परिंदा उड़ेगा, उसमें 200-250 लोग सवार होंगे और वो उड़ेगा, तो एक गैर मामूली गैर मुमकिन सी बात लगती थी। लेकिन अब तो इट्स ट्रेंड ऑफ द डे। तो इसी तरह से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि या पहले से ही हमें मौजूद थी? बिस्मिल्लाह। आसिफ साहब, आपका सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस समय में, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं पहले आपको बेसिकली बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। वर्ल्ड वॉर 2 में कंप्यूटर बना था एलन ट्यूरिंग ने। उसका मकसद यही था कि जो जर्मन कोड था वो ब्रेक करना था। बाय 1915 एलन ट्यूरिंग ने ही एक स्टेटमेंट दी थी, कैन कंप्यूटर्स थिंक। तो उससे कंसेप्ट आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि अभी कंप्यूटर है, रोबोट है, या कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है या वैक्यूम क्लीनर है, वो खुद सोच सकता है। अभी आप बोलेंगे कंप्यूटर तो करता है खुद काम, तो ऐसा क्या है कि वो आप उसको देने जा रहे हैं कि जिससे वो खुद सोचे? अभी जो कंप्यूटर्स नॉर्मली चलता है उसको पता है कि मेरा इंस्ट्रक्शन सेट ये है, पहले मुझे ये करना है, फिर ये तो एग्जीक्यूट होगा उसी हिसाब से। वो खुद नहीं सोचेगा कि अगर ये हुआ तो मैं इसके बावजूद क्या कर सकता हूं। तो यही जहानत, रीजनिंग जो इंसान सोचता है वैसे ही कंप्यूटर भी सोच सके, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि अभी सोचा नहीं था कि प्लेन इतना वजन उठाएगा, हमने कब सोचा था कि कार खुद चलेगी। एंड दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ब्रॉट, कि टेस्ला कार जो मानी जाती है अभी, गाड़ी खुद ही चल रही है, ऑटो पायलट। यू डोंट हैव टू हैव अ ड्राइवर देयर। जैसे आप उबर या और कोई ओला करते हैं, आप बुक करेंगे कार, आपके दरवाजे तक कार पहुंचेगी। ही नोज कि आपको जाना कहाँ है, आप जाएंगे, बैठेंगे कार में, ड्राइवर नहीं होगा, आपको डेस्टिनेशन पे लेगा। अभी ऐसा हो रहा है। ये तो लगता था कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। सो दिस इज समथिंग दैट वी सी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही नहीं, आप जैसे सिंपल शॉपिंग करते हैं आज, आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, कस्टमर केयर, तो आपको नॉर्मली एक पर्सन आता है जो आपको जवाब देता है, दिस आपको क्या इश्यू है, दिस IVR कॉल। हाँ, पहले आप क्या मतलब, जैसे फोन की ही कोई कंप्लेंट है, आपको पैसे पूछते हैं कि ये लैंडलाइन है, ब्रॉडबैंड में इश्यू क्या है, डिस्कनेक्टेड है कि कोई इश्यू, तो आप एक स्टेप प्रेस 1 प्रेस 2 करते हैं, एंड इट्स चेंजिंग साइज दैट कि वहां से बंदा कोई नहीं होगा, आप सवाल पूछेंगे कि मुझे ये इश्यू है, वहां से आवाज भी आएगी, इंसान की ही आवाज होगी, पर प्री रिकॉर्डेड होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको जवाब आएगा। आप कहेंगे मेरा ब्रॉडबैंड बैठा है, तो अपने डेटाबेस से ब्रॉडबैंड का आंसर निकाल के आपने ये किया। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। घर की बेटियां किया इसमें आपने रीसेट किया, अगर ये नहीं किया ये तो दे वोंट बी एनी पर्सन बिहाइंड, दे वुड बी चैट बॉट्स। जैसे आप चैट किसी के साथ करते हैं ऑटोमेटिकली वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़माना जो है इट्स रियलिटी, ये It is रियल real. चीज है It is जो real. इस वक्त राइज भी है, जो इस वक्त काम भी कर रही है। बहरहाल इस बारे में बड़ी दिलचस्प बहस होने वाली है, आपसे वो आपकी तरफ फिर से रुजू करूंगा। मैं तारिक साहब आपकी तरफ आता हूं। स्पेस की हमने बात की तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि जोड़ है स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और इस प्रोग्राम का मकसद भी वही है कि हम एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे जहां पे हम इस चीज को तय करें कि स्पेस टेक्नोलॉजी अब चूंकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी राइज हो चुकी है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक हमें काम दे सकती है। फिलहाल आपसे मैं ये पूछ सकता हूं कि अभी हमारा फ्यूचर क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी का, व्हाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स? मैं आपके इस जो फ्यूचर ट्रेंड है, इस फ्यूचर ट्रेंड पर आने से पहले मैं एक इंटरप्शन चाहूंगा। जी जी कि कभी भी किसी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी में जो चेंज लाई है वो जो ह्यूमन रिसोर्स उसने लाई है, तो मैं इस बात की तरफ हमारे जो अपने यूथ्स हैं उनका ध्यान लेना चाहूंगा कि क्या ये एक वेंचर डज इट कीप सम वर्थ फॉर अस, क्या ये हमारे किसी चीज किसी काम आने वाली है कि नहीं। बिकॉज जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आनी है वो किसी तरह से लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है। लेकिन लोकल लेवल पर हमारे जो यूथ्स है, जो हमारे यंग बॉयज गर्ल्स हैं, उनको मैं बताना चाहूं कि हमें एक जो ट्रेंड रही है इस सोसाइटी की, हमने हमेशा अपने आप को आज की जॉब्स के लिए तैयार किया है, या जो यस्टर ईयर्स के जॉब से उनकी ग्लोरी को हमने सेलिब्रेट किया है, और न सिर्फ सेलिब्रेट किया, उनको कैरी फॉरवर्ड भी किया, और उनको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये शायद एक यहाँ पर एक डाइवर्शन की जरूरत होगी कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द जॉब्स ऑफ टुमारो। जो कल की जॉब्स खुलने वाली हैं, हमें उस दुनिया की तरफ बढ़ना है। तो क्या आप इसमें एम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर देख रहे हैं? हाँ, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी में ये कहूं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये दो एक तरह से दो ऐसे दो एक कॉइन के दो जिसे रुख है। जिस तरह से जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की बात करते हैं, जितनी टेक्निक्स स्टडी की एडवांस होती है उतनी नॉलेज भी हमारी बढ़ जाती है। जी जी जी। और ये दोनों चैलेंजिंग एरियाज हैं, विच आई वुड से कि अगर मैं किसी से ये सवाल कहूं कि व्हाट शुड बी स्टडीड और व्हाट शुड बी लर्नड फॉर 21st सेंचुरी एंड व्हाट शुड नॉट बी लर्नड फॉर 21st सेंचुरी, दैट वे इट इज समथिंग टू बी लर्नड फॉर द 21st सेंचुरी, आइदर ऑफ दीज। और हम ये एक फिक्शन की स्टोरी समझते हैं कि लोग कहते हैं कि जनाब कल को आपको मार्स पर जाने के लिए 1 घंटे का सफर करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल पावर एंड द टेक्नोलॉजी जो हम आपस में अभी अगर हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स चलें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जर्नी बिटवीन मार्स एंड दिस, अगर हम सिंपली एक स्पीड को एक्वायर करते हैं विच इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट विल बी ए जर्नी ऑफ 1 hour। अच्छा, यस, एंड इट्स नॉट वेरी इम्प्रोबेबल कि जिस तरह से आप इस वक्त कंट्रोल करते हैं एक सैटेलाइट को या आप एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस को कंट्रोल करते हैं स्पेस में, तो ये एक व्हीकल जिसको आप डिवाइस मान के कंट्रोल करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत दूर की बात नहीं। आप डॉक्टर साहब एग्री करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें अमल दखल होगा? बहुत होगा। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेस ही इटसेल्फ। आप एग्रीकल्चर लीजिए, प्लांट्स में वीड्स निकालना, इट कैन बी डन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट आपको क्या स्प्रे डालना है, कब डालना है, इट कैन बी ऑल ऑटोमेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल। कितना डालना है, कब डालना है, ज्यादा तो नहीं हुआ, कम तो नहीं हुआ, स्पेसिफिक कंप्यूटेशन, एग्जैक्टली दैट कैन बी डन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो आपने एग्जांपल अभी सुनी, तो गेमिंग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है क्योंकि $multi-billion इंडस्ट्री है। मतलब देयर आर बिग कंपनीज विच अर्न बिलियंस जस्ट बिकॉज ऑफ गेम्स। यस, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन एआई बेस्ड गेम्स। आप लीजिए हेल्थ केयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रिसेंटली कोविड सिचुएशन क्या रही, आपने पेशेंट को आइसोलेट किया। यू अगर आपका इवन इफ दे वर किड्स, योर पेरेंट्स, आप उनके सामने नहीं गए क्योंकि आप डरते थे। एग्जैक्टली। तो उस सिलसिले में अगर रॉबोट होगा आपके सामने जो आपके साथ बात करेगा, आपका सुनेगा, आपके लिए खाना लाएगा, एंड हु इज इम्यून टू इन्फेक्शन, उसको तो होगा नहीं कुछ ऑब्वियसली। Exactly. तो
میڈیسن میڈیکیشن آپ کو ڈاکٹر ریموٹلی دیکھے گا, ٹھیک ہے, کمپیوٹرز آپ کو مانیٹر کریں گے, کہیں کوئی ایسا وائٹل آرگن ہے جو فیل نہیں ہو رہا ہے, از ایوری تھنگ نارمل, کچھ ہوا تو بائی اٹ سیلف اٹ کین آٹومیٹ کہ اس کو یہ دوا دے دو. فار ایگزامپل ابھی بھی مشینز ہیں, لائک somebody is diabetic, انسولین کی انجیکشن خود ہی ہو جائے گی if it's connected. Doctor may be in other corner of the world, he can just press the button and say okay, give him this much of medicine and it will be given to him without any human interference. This is all possible because of latest technologies like data science, Internet of Things, artificial intelligence. So yes, I mean there won't be any field that would be left alone by this. اس پہ بحث کریں گے جو آپ نے ابھی اپلیکیشنز بتا دی, کیونکہ یہ ایک دروازہ کھول لیتا ہے بہت سارے سوالات کا, بہت سارے خدشات کا جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. ہم بات کر رہے تھے امپلائبلٹی آف اسپیس ٹیکنالوجی کی. کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں اتنا پوٹینشیل یا اتنے ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں, ہم لوکلی بات کریں, اپنے جموں کشمیر کی بات کریں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ونس یو کراس اے سرٹن تھریش ہولڈ ان یور ایجوکیشن کریئر, آپ 10th 12th کلیئر کر کے یو فیل ٹائٹ ان یور آپشنس کی, یا تو انجینئرنگ میں ہی جانا ہے یا پھر ڈاکٹری میں ہی جانا ہے, اور اب تو ٹرینڈ آ گئی ہے سول سروسز کی. از دس ٹائم رائٹ ٹائم ٹو تھنک بیونڈ دیز تھنگس اگر وزا ود اسپیس؟ یہ صرف ہمارے لیے کوئی ایک کنوکشن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک کمپلشن کی بات بھی ہے کہ ہمارے اس وقت 7.5 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں جو پوسٹ گریجویٹ اور گریجویشن کر کے آئے ہیں الگ الگ شعبوں میں, کوئی میڈیسن میں ہے, کوئی انجینئرنگ میں ہے, کوئی ایگریکلچر میں ہے, یا کوئی جنرل اکیڈمکس میں ہے, وہ سارے اس وقت ان امپلائڈ ہیں. جی جی. اور جو یہ ان امپلائمنٹ کی بینڈ ویگن ہے اس میں لوگ اوور لوڈ ہوتے رہے ہیں, اس میں لوڈ ایڈ ہی ہوتا جا رہا ہے, لوڈ ایڈی ہوتا جا رہا ہے. اور میں اس اپنے سبجیکٹ کے علاوہ ڈویژنل کوآرڈینیٹر ہوں جو کیریئر کاؤنسلنگ کا ہم کیئر کر رہے ہیں, اور ہم جو کشمیر ڈویژن کے کالجز ہیں آپ ان میں تبدیلی ایک دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو اب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ جابس جو 30,000 تقریباً ہر سال ہماری ویکنسیز کھلتی ہیں آن سپر انویشن یا آن ریٹائرمنٹ یا کوئی والنٹری ریٹائرمنٹ لیں, اس کے لیے 7.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ریس ہوتی ہے. ابھی ایک کلاس 4 کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں آپ دیکھیں کہ 3,70,000 لوگ اپیئر ہوئے, 8,000 کچھ 10,000 پوسٹ کے لیے. ٹیچرز کے لیے امپلائمنٹ جب ہوتی ہے تو ایک پوسٹ کے لیے کم سے کم 150 سے 170 بچے کمپیٹ کرتے ہیں. تو جو انٹرپرینیورشپ ہے آپ ان میں تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ یو ٹاک آف پیپل لائک بل گیٹس, یو ٹاک آف پیپل لائک زکربرگ, یو ٹاک آف پیپل لائک ایلن مسک. دیز ور پیپل دے ڈڈ ناٹ آلویز ویٹ فار اے ٹریڈیشنل تھنگ ٹو ہیپن ٹو دیم کہ ایک ڈگری ان کے پاس آئے گی. یس, انہوں نے لیکن ایک رائٹ ٹائم پر ایک رائٹ فیلڈ میں اپنے آپ کو انٹر کروایا, اور آپ دیکھیے کہ ریزلٹس کیا ہے. آج جو آپ کا ایک انٹرپرینیور ہے جو ورلڈ اکانومی یا جو ورلڈ کا ریچسٹ آدمی ہے وہ ٹریڈیشنل راستے سے ہو کے نہیں آیا ہے, وہ ایک طرح سے دیکھا جائے ایک ڈراپ آؤٹ ہے, اور صرف چیز جو بک رہی ہے وہ نالج, انفارمیشن اور آئیڈیا بک رہا ہے. لیو یور تھنکنگ, آپ اپنی سوچ کو ونگز تھوڑے سے دے دیجیے, ان کو اڑان دے دیجیے, پرواز دے دیجیے, اور جو چیز آپ کو لگتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 200 سال کے بعد چیز ہونے والی ہے, آپ اس پر سوچ کے دیکھیے, ہو سکتا ہے وہ 20 سال کے بعد بھی ہو جائے, یا دیٹ ول بی راؤنڈ دا کارنر. لیکن آپ کو کیا ہے کہ آپ کو ایک فلائٹ لینی پڑے گی, آپ کو اپنی سوچ کو کھلا رکھنا ہوگا, اور آپ کو اپنے آئیڈیاز کو گروم کرنا ہوگا رادر دین پونڈرنگ اباؤٹ اٹ کہ جناب اب میری یہ ڈگری یا میرا یہ کلاس یا میری یہ مارکس یا میری یہ پرسنٹیج کیوں نہیں ہو رہی. جی بالکل, آپ نے بہت ہی حساس موضوع کی طرف ہمارا دھیان دیا اور ہمارے ناظرین کا دھیان دیا. مجھے امید ہے کہ ناظرین اشارہ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن ہم وستار اور بڑی تفصیل سے اس پہ آ جائیں گے, آپ سے بحث کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہم ابھی کہہ رہے تھے اپلیکیشنز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو کیا انسانوں کی نوکریوں کو خطرہ تو نہیں ہے اس سے؟ اس میں دونوں چیزیں کہوں گا. جی, خطرہ بھی کیا ہے, پہلے نوکریوں کا خطرہ دیکھتے ہیں. ہماری نوکری تو بچائیے, آپ کی تو بچائیے, ایون دو کہ براڈ کاسٹرز اے آئی بیسڈ آ گئے ہیں, کچھ آ گئے ہیں جی, کچھ آ گئے ہیں ماشاء اللہ. دیر ول بی سم جابس وچ ول بی لاسٹ. جابس نکلیں گی, لیکن جتنے نکلیں گی اس سے زیادہ آ جائیں گی بیکاز آف اے آئی. اے آئی اٹس سیلف از اے نیو فیلڈ, اٹس این اوپن فیلڈ جہاں کی ملینز آف جابس آ رہے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں گے جنرلی دیکھتے ہیں کہ جاب ٹرینڈ کس میں جا رہی ہے. وی سی کی دیر وڈ بی بائی 2025 دیز مینی 20 ملین جابس ان اے آئی.
ود کمپیئر ٹو دیٹ ہاں کچھ جابس ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ بیک بون میں کوئی آپریٹر ہے جو آپ کو جواب دے رہا ہے, ہز جاب میں بی گون, کریئر سروس میں بھی افیکٹڈ. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیزون ہے وہ آج ڈرون سے ڈلیور کر رہا ہے. جی جی So you might not need a person to actually, yes, coming there and delivering to you. It will deliver exactly at the. मम्मी की छुट्टी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां Right But you doorstep. need a boy to operate this drone. Yes. At the back end. But back And we end. need many boys to write the algorithm. Exactly. But you have to realize. You are creating jobs. Yes, but you have to realize those jobs would be highly professional jobs. It might have effect on a lower cadre, Exactly. but it might produce a highly professional jobs like programmers, like designers, artificial intelligence people. So that would be there. People like analysts جو جیسے گرافس اینالائز کریں گے, ٹھیک ہے, دے ٹیک دا ڈیٹا اینڈ دین دے اینالائز دا تھنگس. سم اینالیسز یوز ٹو ٹیک اے ایئر ٹو ڈو. جیسے سائبورگ تھا, مطلب ایک نیا چیز نکلا ہے, بفور اٹ یوز ٹو ٹیک اے ایئر, وہی کام ود اے ویری ہائی اینڈ کمپیوٹیشن ایک دن یا ایک ہفتے میں ہو جائے گا. جی جی. اینڈ یو وڈ گیٹ دا اینالیسس ڈن. ہم اس بات پہ اس سوال کو ختم کرتے ہیں کہ جی جاب تو لاسٹ ہوں گے, لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھئی ہمیں کچھ جابس کا ہمیشہ ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ یہ جابس لوز نہ ہو جائے, تو ہمارے کئی پالیسی میکرز اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن ایولیوشن کا جو راستہ ہے, جو ایولیوشن ہے, اپنا اٹ ول ٹیک اٹس کورس, یہ آپ خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ 10 دروازے کہیں بند کر دیتے ہیں, آپ 100 کھول دیتے ہیں. جی جی. میں اسی بات پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. I'll just add one point to it. جیسے میں نے ایگزامپل دی کوریئر بوائے کی, train them to operate the drone. Exactly. یہ میرا دوسرا سوال ہے. تو وہی پوائنٹ پر آگے نا کہ یو آر پریپیرنگ پیپل فار دا جاب آف ٹمارو. Exactly. اچھا طارق صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ کے پروفائل میں یہ بھی جڑا ہے کہ یو آر اے ڈویژنل کوآرڈینیٹر فار کیریئر کاؤنسلنگ. جی. تو وائی ناٹ ٹرین جو ہماری یوتھ ہے ان کو ٹرین کیوں نہیں کیا جائے؟ ایسا کوئی پروگرام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرین کا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہمارا ابھی ہم نے ایک جو ہمارے یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس وقت ٹیم ہے, وی آر ورکنگ آن اے ویری سیریس کائنڈ آف تھنگ. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کالجز ہیں دے بیکم دا ہبس آف انٹروڈکٹری ریمارکس اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کالج میں آپ سون ود ان دس ایئر ویری گریٹ ٹیم آف اسکالرس آر ایٹ ورک ہو آر ایجوکیشنل پالیسی میکرس. تو آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریل پریکٹسز کا ایک کیریکولم شروع ہوا ہے جو کالج میں امپارٹ کر رہا ہے انڈسٹریل پریکٹسز. اس میں ہم پائتھون, مشین لرننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر آلریڈی بچوں کو پہلے 80 آورس 60 آورس کے کورس دے رہے ہیں. دے آر گوئنگ آن رائٹ ناؤ ان آور کالج. ہاؤ از دا ریسپانس؟ دا ریسپانس از ویری رچ. ہمیں اگر پہلے ان کو ایپیٹائٹ ان کی بڑھانی ہے, سو دین دے ول themselves ask for this thing. Yes. Exactly. ہم نے کچھ سکلز چھوڑ رکھی ہیں پیچھے, جس میں ایک آرڈنری اسکل لے لیجیے, ویٹنری, گوٹ فارمنگ, شیپ فارمنگ, اس کو بھی ہم اپنے کالج میں لا رہے ہیں. جی جی. جو انڈسٹریل پریکٹس ہے دیٹ کوڈ بی ایز سمپل اینڈ ایز ایزی ایز ویلڈنگ, بٹ پروبیبلی ڈن اگر ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو سکھایا جائے. فل فلیجڈ پروفیشن. ویئر اٹ کین بی فل فلیجڈ پروفیشن. پیپل کین ڈو سم R&D, جس کو آپ سکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ڈائیورسفائڈ ایکٹیویٹیز ہمارے کالج میں شروع ہو چکی ہیں. ابھی یہ تھوڑا کووڈ کی وجہ سے پورا یہ سامنے آ نہیں رہا ہے, ہمیں بھی تھوڑی سی اس میں ریسٹرکشنز ہے. اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر آپ دیکھیں گے کہ اس ڈائیورسفیکیشن سے کم میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 80 آورس میں کسی نے اے آئی میں ایک ایکسپرٹیز حاصل کر لی, لیکن کم سے کم اس میں ایک پیاس اور بھوک تو بڑھ گئی کہ وہ مجھے اسی ایریا میں آگے بڑھنا ہے. اس میں کم سے کم ایک ایکوینٹنس آ جائے, ایک ایکوینٹنس تو آ گئی. اور پھر ہم اس کو کوشش کریں گے اور بھی ایڈوانس انسٹیٹیوشنز کی طرف لے جانے کی. ہمارے کچھ مینٹور انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کی ایپیٹائٹ بڑھ چکی ہے اور ان کو کہاں پہ ہم اب ان کے لیے کیا کرنا, اب ان کے لیے کیا کرنا, تاکہ وہ اس ٹریڈیشنل ٹائپ آف جو ہم ایجوکیشن امپارٹ کرتے آئے ہیں ابھی تک, اس ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو کسی طرح سے ہم ایک ریپلیسمنٹ دینا چاہتے ہیں. بہرحال یہ تو امپلائبلٹی کا ایک ڈائمینشن ہے جس پہ خاطر کا کام
پروگرام اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ آپ اور آگے بڑھے اور ترقی کریں. اور اس میں نہ صرف اتنا ہی کہ ہم ان انسٹیٹیوشن جن پر ہم اس وقت ریسٹ کر رہے ہیں, جیسے جس میں ایک نائلٹ ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہے, ہم ان کو یہ بھی اس بات کی ریسپانسبلٹی ان سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی یو ٹیک ریسپانسبلٹی آف میکنگ پلیسمنٹ آف دیز بوائز. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. ہم نے بات کی دا بینیفٹس آف اے آئی. آپ نے ڈیلیوری بوائے کو یکایک اس کو الگوریدم سکھائی, وہ پروگرامر بنایا, وہ ڈرون آپریٹ کر رہا ہے, تو سم ہاؤ اٹس این انٹرنل کمپنسیشن کہ ایک میئرلی اے سوئچنگ آف دا جابس, ٹھیک ہے نا. تو اس کے خطرات کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, وہ بھی تو بتاتے جائیں. جو کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں تو بون بھی وین بھی, یو وڈ سی گڈ تھنگس, یو وڈ سی بیڈ تھنگس. سو لائک وائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ابھی تک ہم نے بینیفٹس دیکھے. ڈو وی ہیو اینی سبسٹینشیل ریزن ٹو وری؟ ایز آف ناؤ مے بی نو. آپ کچھ موویز دیکھتے ہیں جس میں وہ سائی فائی بہت ہوتا ہے کہ کل کو جنرلی لائک دے شو کہ آپ پہ کنٹرول ہوگا, کل کو دے ول بی مشینز ایوری ویئر. وی آر ناٹ دیئر یٹ, وی آر ناٹ دیئر یٹ. بٹ ہاں کچھ خطرات ہیں, جیسے weapons they have to think by themselves. There will be drones which can auto think and which would take decisions on themselves, by themselves. And it's not only that, یہ ٹیکنالوجی ہے, جب انسان نہیں بنایا, انسان ہی ہیک بھی کر سکتا ہے اس کو. So there would be negative perspective of that. Weapons can be a big issue. Another thing would be آپ کی privacy جا رہی ہے. I'll give an example. کل کو آپ جائیں گے کسی مطلب یو وانٹ ٹو آرڈر سم تھنگ, آپ پیزا آرڈر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے ریکارڈس آپ کے فون نمبر سے, کریڈٹ کارڈ سے سارا ڈیٹا جا رہا ہے کہ آپ کیا لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں سے مطلب دیر آر ایجنسیز which keep track of you, there will be health people keeping track of you, there will be insurance people, جیسے health insurance ہوتا ہے, they keep track of what you're doing. تو آپ نے پیزا آرڈر کیا, یہاں سے آپ نے اپنی ٹیسٹنگ بھی ہیلتھ ٹیسٹنگ کی ہے, کہیں آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے, دیر از اے فیٹی لیور گریڈ 2 دس, اوکے, ٹمورو دس ریکارڈ آل ٹوگیدر کمپیوٹیڈ, it can tell you that no, you cannot order pizza. Why? Because your health record shows this much. جی جی جی. یا آپ جا رہے ہیں کار بائی کرنے, جی جی, تو your data is together, all together, and you can say no, you cannot buy, you cannot afford it. ماشاءاللہ ڈسکشن جو بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی تھی, لیکن ہمارے پروگرام کی کچھ بندشیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم آیا چاہتا ہے. میں طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا میں اختتامی کلمات کے لیے. چالکو صاحب, اگر اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا امپلائبلٹی پوٹینشیل ہے تو کیا ایسا کوئی منصوبہ زیر بحث ہے کہ ہم اس کو 10th اسٹینڈرڈ سے ہی ایک اسپیشلائزیشن کورس کی طرح یوز کریں؟ مے بی ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اگر اس کا بھی انیشیٹو اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن انڈیویجول لیول پر جو اس وقت نالج ہے وہ بڑی ڈیموکریٹائزڈ ہے, بڑی فریلی اویلیبل ہے. تو ہر بچے کے لیے, ہر یوتھ کے لیے میں کہوں گا کہ ایک بار اس کو وزٹ کریں. جی جی. اور think of this, you have to be prepared for the job of tomorrow. جی جی جی. That will be a good message to wind on. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے I'll add to the same thing کہ میں کہوں گا بیس ڈگری پہلے لیجیے. اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, go for engineering, whether it's computer, whether it's related. تو میں بیسکلی کمپیوٹر انجینئر ہی ہوں, but PhD in engineering. My base degree is engineering. After you do your base degree, پھر آپ دیکھیے AI, Internet of Things, data science, space science, مطلب اسکائی از دا لمٹ, آئی وڈ سے. تو دونوں حضرات کا یہ ماننا ہے, دونوں جو ہمارے معزز مہمان ہیں, ناظرین, ان دونوں کا ماننا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے, ہم ایک ہیلدی انقلاب کی اور بڑھ رہے ہیں, ایک صحت مند انقلاب کی اور بڑھ رہے ہیں, اور ہمارا آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اس انقلاب کی نہ صرف پیروی کریں, اس کو سپورٹ کریں, بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. انہی کلمات سے میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے قیمتی ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ بھی اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہباں.